سبسکرائب محمد عثمان آفیشیل، بیل آئکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور خود اندازہ لگائیں کہ اس گھر کے اندر کوئی دل بہلانے والا نہیں، یہ عثمان کی لاش ہے یا نائلہ یا اوپر آسمان پر رب ہے۔ کیا ہوا؟ چوتھے روز صبح کو ایک شخص آیا، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ کوئی غم گسار آ گیا، کوئی میرے غم کو حل کرنے والا ظالم آیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ کی لاش کی طرف گیا اور الیاذ باللہ جا کر اس کپڑے کو چہرے سے ہٹایا اور تھپڑ رسید کر دیا۔ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گزر گئے نا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی مائیں، حضور کی جتنی بھی بیوی ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں، یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اعلان کیا، انہوں نے اعلان کیا اگر تم عثمان کی لاش کو نہیں اٹھانے دو گے حرمت رسول باہر آئے گی، اپنے سر سے دوپٹہ اتارے گی، رب سے دعا کرے گی رب تم پر پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر دے گا، یہ تو تم عثمان کی لاش کو کیا کرنے دو، اٹھانے دو۔ جب یہ اعلان ہوا، اعلان ہونے کے بعد ظالموں نے اجازت دی کہ 4 آدمی آئے اور عثمان کی لاش کو اٹھا لیں، اس سے زیادہ نہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دو اور صاحب آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن دیا، کفن دینے کے بعد حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جو بیوی ہے انگلیاں کٹی ہوئے سے دیبا رات کے عشاء کے بعد اٹھانے کا کیا اجازت دی۔ جب جنازہ اٹھایا 4 آدمی حضرت عثمان کو لے کر چل رہے ہیں، بیوی آگے دیا لے کر چل، مدینہ کے اندر ازواج مطہرات کی بھی چیخیں نکل رہی، صحابہ کی چیخیں نکل رہی، بچوں کی چیخیں نکل رہی، سارے رو رہے۔ وہ عثمان جو حضور کے اشارے پر کوئی کے کنویں خرید کر ڈال دیتا تھا، حضور کے اشارے پر مسجد کے لیے زمین وسیع کر دیتا تھا، حضور کے اشارے پر ہزاروں اونٹ بمائے مال کے قربان کر دیتا تھا، آج عثمان کی جب لاش اٹھ رہی ہے، آج عثمان کا جنازہ اٹھ رہا ہے، تو اس کا عالم یہ ہے کہ 4 دن کے بعد اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں۔ اب بتاؤ، دنیا کے مظلوم ہزاروں ہوں گے لیکن عثمان جیسا کوئی مظلوم نہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے اگر عثمان کا جنازہ گیا، غائب سے آواز آئی عثمان کا جنازہ رکھ دو، عثمان کا جنازہ رکھ دو۔ پھر غائب کی آواز سے یہ آواز آئی کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے یار کی لاش کو تو دیکھیے جس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، آپ اس کی حالت کو تو دیکھیے جس نے تیرے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح۔ روزہ اقدس سے آواز آئی کہ میں اپنے یار کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہوں، عمر بھی کھڑا ہوا ہے، ابو بکر بھی کھڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ عثمان جو سب کچھ دے کر بھی کچھ نہ لے کر گیا، مسلمانوں کو عزت دے کر بھی، مسلمانوں کو آپس میں صلح اور محبت کا پیغام دے کر بھی، آج عثمان جا رہا ہے تو تنہا کیا ہو رہا ہے، وہاں پر 4 آدمی وہی جنازہ پڑھتے ہیں، وہی قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے امام حسین رضی اللہ عنہ واقعتاً شہید ہوئے، ہمارے سر کے تاج ہیں، میدان کربلا کے شہداء میں سب سے پہلے حضرت امام حسین کو بلایا جائے گا، لیکن وہاں پر امام حسین کے ساتھ قافلہ ضرور تھا۔ عمر شہید ہوئے، پورے مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب عثمان شہید ہو رہا ہے، نہ کوئی قافلہ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی ہمسایہ ہے، یہ عثمان ہے، یہ حضرت نائلہ ہے، اور 4 دن کے بعد جب جنازہ اٹھ رہا ہے تو وہ بھی 4 شخص اٹھا کے۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا آج کے بعد جب وہ روما وہ کنواں خرید کر دیا اور مسجد کی زمین خرید کر دی، تو حضرت عثمان غنی نے جملہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، اگر غلطی بھی ہوگی تو رب اسے نیکی لکھ دے گا۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے جملہ، صحابہ جو تھے وہ گناہوں کے قریب جاتے ہی نہیں تھے، سوچتے بھی نہیں تھے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو موقع ملے کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایک دفعہ تو ڈس لیں، صاحب کی طرح موقع میں
موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم صحابہ والے ہیں، صحابہ کی غیرت پر ہمیں مر مٹنا چاہیے۔ آج صحابہ پر کوئی بھوگے اس کی زبان نکال دینی چاہیے۔ کیوں؟ صحابہ نے قربانی دی ہے تو یہ دین ہم تک پہنچا۔ اگر صحابہ کا خون نہ بہتا تو یہ دین میرے اور آپ تک نہ پہنچتا۔ تو اس وجہ سے دیکھو میرے عزیزوں، مختصر سی بات یہ ہے، مسجد کا ذکر اللہ کے اپنے رسول سے کرا رہے ہیں، پانی کا ذکر اللہ اپنے رسول سے کروا رہے ہیں، دونوں اہم چیزیں ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد کا معاملہ ہو پہلے کے دیتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی کسی کا رستے کا معاملہ ہو، نہیں بھائی میں اپنی زمین کم نہیں کرتا۔ کسی کا پانی کا مسئلہ ہو، بھائی یہاں سے نالی دے دے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری دیوار گر جائے گی۔ ارے بھائی تو راستہ دینے والا بن، تو دنیا کے اندر راستہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تجھے جنت کا راستہ دکھلا دے گا۔ تو دنیا کے اندر پانی پلانے والا بن، اللہ تجھے کل قیامت کے دن حوض کوثر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پلائے، پلانے والے تو بن۔ تو میرے عزیزوں، میرے آپ کے سامنے دو ہی تقاضے، ایک تو جو مسجد کا تقاضا چل رہا ہے وہ آیا ہے سورج کی طرح کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، دوسرے سولر والا جو آپ کے سامنے نظام چل رہا ہے یہ بھی ہم نے دونوں کرنے۔ باقی بات رہی ہے کہ بھئی کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہ میرے تیری سوچنے کی بات نہیں، وہ رب خود کرتا چلا گیا۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، عالم ارواح میں تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، یہ ماں کے پیٹ میں رہے، باہر آیا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، مکھی نہیں ہلا سکتے تھے، مچھر کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں بڑا کر دیا، اولاد بھی دے دے، بیویاں بھی دے دے، جائیدادیں بھی دے دے، رزق بھی دے رہا ہے، آگے بھی اللہ ہی کرے گا، جو میری اور آپ کی سوچ ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں، میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، قطرے قطرے سے دریا، دریا سے سمندر، اور انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ چیزیں آپ کے اللہ کے پاس امانت ہے۔ کس کے پاس امانت ہے؟ اللہ کے پاس امانت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، کس کے لیے دے رہے ہو؟ اللہ کے لیے دے رہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دل کھول کر آپ کیا کریں، تعاون کیا کریں، قسمتی کے ساتھ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ میرے عزیزوں، ابھی کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک شخص نوجوان، قسم بدل کی بات ہے، پڑوسی کی بات، MBBS بن کر آیا، شاید جو وہاں کے قرب جوار کے ان کو اس بات کا پتا ہو، اس نے آ کر کلینک کھولی بستی ملوک کے اندر، ہاسپٹل بنا لیا، اس کے بعد سرکاری جاب لگ گئی، اس نے کار خریدی بھاولپور سے کار خریدنے کے بعد اس کے کاغذات لینے جا رہا تھا۔ ابا جان نے فون کیا، بیٹا پہلے میرے پاس آ جاؤ، کار میں چلے جانا۔ کہ لگا ابا جان اب آپ کے پاس بستی ملوک سے آؤں، پھر میں کار کھینچ کے جاؤں، وقت کافی لگ جائے گا، میں موٹر سائیکل سے ایسے جا رہا ہوں۔ اب وہ موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، کس کے کاغذات لینے؟ کار کے کاغذات لینے۔ رستے کے اندر جو ہے نا ٹرالے سے ٹکر ہوئی، نہ جانے جس چیز سے موقع پر موقع پر کیا ہو گیا؟ یہ کل 9 بجے جنازہ تھا۔ اس سے ایک اور ہمارے حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب، آپ بھی یہ سنتے ہیں نا کہ مولوی ہوئی ہے، یہ رب سے یاری لگائی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دنیا کو چلا رہے ہیں۔ قاری محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس کے اور مائناز استاد تھے، جن کے پوری دنیا کے اندر شگرد، ان کا جنازہ تھا 8 بجے۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 55 سال ایک ہی مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد علی جلندری فرما رہے تھے، میرے ساتھی تھے، ہم عمر تھے، یہ پڑھتے تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز جو اوابین 6 نفلیں ہوتی ہیں ان کے اندر 3 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ کتنے پارے؟ ماہ رمضان کے اندر ایک 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم فرما رہے تھے۔ کتنے دن کے اندر؟ لوگ کہتے ہیں مولوی ہوں، آج جس کو تھوڑی سی مغربی تعلیم آگے وہ مولوی کے سال خرچے اٹھا کے رکھتا ہے۔ ارے جتنے بھی اڑا لو وہ تو رب نے عطا کی ہے، اس کو کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ یہ پکی پکی بات ہے۔ کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب کو گالی دیتا ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان کو گالی دے رہا ہے، کوئی قاری حنیف جلندری کو گالی دے رہا ہے، کوئی مسجد پیش امام کو گالی دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے جو گالی دے رہے ہیں۔